بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17واں باب ذکر اللہ۔ چونکہ اسلام کی تعلیم اور اس کا مطالبہ یہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اسلام در حقیقت نام ہی اس کا ہے کہ اللہ کے بندے اپنی پوری زندگی احکام الہی کے ماتحت گزاریں اور ہر حال اور ہر معاملے میں وہ اللہ کی فرما برداری کریں۔ اور چونکہ یہ بات کامل طور پر جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ بندے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال رہے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت و محبت پوری طرح بیٹھ جائے، اس لیے اسلام کی ایک خاص تعلیم یہ ہے کہ بندے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں اور اس کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا سے اپنی زبانیں تر رکھیں۔ دل میں اللہ کی محبت و عظمت پیدا کرنے کا یہ ایک خاص ذریعہ اور آزمودہ نسخہ ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ آدمی جس کسی کی عظمت و کمال کے خیال میں ہر وقت ڈوبا رہے اور جس کے حسن و جمال کے گیت دن رات گاتا رہے گا، اس کے دل میں اس کی محبت و عظمت ضرور پیدا ہو جائے گی اور برابر ترقی کرتی رہے گی۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ذکر کی کثرت عشق و محبت کے چراغ کو روشن بھی کرتی ہے اور اس کے شعلے کو بھڑکاتی بھی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کامل اطاعت و بندگی کی وہ زندگی جس کا نام اسلام ہے، وہ صرف محبت ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ صرف محبت ہی وہ چیز ہے جو محب صادق کو محبوب کا کامل مطیع اور فرمانبردار بنا دیتی ہے۔ عاشقی چیست بگو بندے جانا بودن۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ کے ذکر کی کثرت کی بڑی سخت تاکید فرمائی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مثلا سورہ احزاب میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، بہت ذکر، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ اور سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ذکر کرو اللہ کا بہت تاکہ تم فلاح پاؤ۔ خاص کر دو چیزیں ایسی ہیں جن میں مشغول اور منہمک ہو کر یا ان کے نشے میں مست ہو کر آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، ایک مال و دولت اور دوسرے بیوی بچے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کا نام لے کر صراحتاً مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے۔ سورہ منافقون میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کریں گے وہی ٹوٹے اور گھاٹے میں رہنے والے ہوں گے۔ اسلام میں 5 وقت نماز فرض ہے، اور وہ بلا شبہ اللہ کا ذکر ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ لیکن کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صرف نماز کے ذکر کو کافی سمجھے اور نماز کے باہر اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے بالکل بے فکر و غافل رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح اپنے مقرر وقت پر نماز فرض ہے، اسی طرح ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا بھی فرض ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ مومن کو اللہ سے غافل نہ رہنا چاہیے۔ بلکہ اسلام کا صاف حکم یہ ہے کہ نماز کے علاوہ بھی تم جس حال میں ہو اللہ سے غافل نہ رہو۔ سورہ نساء میں ارشاد ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور جب تم پڑھ چکو نماز تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے۔ حتیٰ کہ جو لوگ راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، انہیں بھی تاکید کے ساتھ حکم ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، بلکہ کثرت سے اس کا ذکر کریں۔ سورہ انفال میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی فوج سے تو مضبوطی سے جم جاؤ اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب و بامراد ہو جاؤ۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا، اور اوپر سورہ جمعہ کی جو آیت نقل ہو چکی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے بھی معلوم ہوا تھا کہ ایمان والوں کی فلاح و کامیابی میں ذکر اللہ کی کثرت کو خاص دخل ہے۔ اور سورہ منافقون کی جو آیت اوپر نقل ہوئی، اس سے بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل رہنے والے بے مراد اور خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور سورہ رعد کی ایک آیت میں اللہ کے ذکر کی ایک خاصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے چین و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے چین پاتے ہیں دل، یعنی ایمان والی روحیں۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں بھی سن لیجئے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کے دن کون لوگ اللہ کے بندوں میں سے زیادہ اونچے درجوں پر ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو یاد کرنے والے کی مثال اور یاد نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے، یعنی یاد کرنے والا زندہ ہے اور نہ یاد کرنے والا مردہ بلکہ مردار ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کے لیے کوئی سائیقل ہوتا ہے، اور دلوں کا سائیقل اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں کوئی چیز بھی اللہ کے ذکر سے زیادہ مؤثر نہیں۔ سائیقل کہتے ہیں وہ چیز جو کسی کے زنگ کو دور کر دے، اور زنگ دور کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو زنگ دور کرنے کا یا تلواروں کو چمکانے کا کام کرتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔
ذکر کی حقیقت، یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ذکر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللہ سے غافل نہ ہو، وہ جس حال اور جس مشغلے میں ہو اس کو اللہ کا اور اس کے احکام کا خیال ہو۔ اس کے لیے اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت اور ہر حال میں وہ زبان سے بھی ذکر کرے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے جن بندوں کا یہ حال ہوتا ہے ان کی زبانیں بھی ذکر اللہ سے تر رہتی ہیں، اور یہ حال کہ ہر وقت اللہ کا اور اس کے حکموں کا خیال رہے اور غفلت نہ ہونے پائے، عموماً انہی بندگان خدا کو ہوتا ہے جو زبانی ذکر کی کثرت کے ذریعے دل و دماغ میں یاد اور دھیان کی مستقل کیفیت پیدا کر لیتے ہیں، اللہ سے اپنے قلبی تعلق کو بڑھا لیتے ہیں۔ اس لیے ذکر لسانی یعنی زبانی ذکر کی کثرت بہرحال ضروری ہے۔ اس زمانے کے بعض پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سخت غلط فہمی ہے کہ وہ زبان سے اللہ کے ذکر کی کثرت کو ایک بے فائدہ عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صراحتاً اس کا حکم ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے مضبوطی سے پکڑ لوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہا کرے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر سے اس کے ہونٹوں کو حرکت ہوتی ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے خاص اذکار۔ جو آیتیں اور حدیثیں اب تک مذکور ہوئیں ان سے اللہ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہو چکی، اور اوپر یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی اور بڑھتی ہے۔ اب ہم کو اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کیے ہوئے اور پسند فرمائے ہوئے ذکر کے خاص کلمے معلوم کر لینا چاہیے۔ افضل الذکر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے پورے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، بشرطے کہ وہ بندہ گناہ کبیرہ سے پرہیز کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، مجھے کوئی چیز بتلائی جائے جس کے ذریعے میں آپ کا ذکر کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے میرا ذکر کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ذکر تو سبھی کرتے ہیں، میں کوئی خاص کلمہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر ساتوں آسمان اور سب آسمانی مخلوق اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ہی جھک جائے گا۔ در حقیقت لا الہ الا اللہ کی شان ایسی ہی ہے، مگر لوگ اس کو صرف ہلکا سا لفظ سمجھتے ہیں۔ اس عاجز نے اللہ کے ایک مخلص اور صادق بندے سے سنا، ایک خاص حالت میں اس ناچیز ہی سے مخاطب ہو کر فرمایا اس نے کہ اگر کوئی شخص جس کے قبضے میں دنیا کے خزانے ہوں مجھ سے یہ کہے کہ یہ سارے خزانے تم لے لو اور اپنا کہا ہوا ایک دفعہ کا لا الہ الا اللہ اس کے بدلے میں دے دو، الحمدللہ یہ فقیر اس پر راضی نہ ہوگا۔ کوئی ناواقف شاید اس کو مبالغہ آمیز دعویٰ سمجھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی اللہ کے نزدیک جو عظمت اور جو قدر و قیمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس کا سچا یقین نصیب فرما دے تو اس کا حال یہی ہوگا کہ وہ ساری دنیا کے خزانوں کے بدلے میں ایک دفعہ کا بھی لا الہ الا اللہ دینے پر راضی نہ ہوگا۔ کلمہ تمجید یا تیسرا کلمہ، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب باتوں میں افضل بات اور سب کلموں میں افضل کلمے یہ چار ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مجھے اس پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج نکلتا ہے۔ در حقیقت یہ کلمہ بہت ہی جامع کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ثنا و صفت کے سب پہلو اس میں آ جاتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں اللہ اکبر کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ بھی آیا ہے۔ ہمارے ایک مخدوم بزرگ اس کلمے کی مختصر تشریح یوں فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ ہر عیب اور ہر نقص سے اور ان تمام چیزوں سے جو اس کی شان کے مناسب نہیں، الحمدللہ، اور ساری خوبیاں اور کمال کی سب صفتیں اس میں موجود ہیں، لہذا سب تعریف اسی کے لیے ہیں، الحمدللہ۔ اور جب اس کی یہ شان ہے کہ ہر نامناسب بات سے وہ پاک ہے اور خوبیاں اور کمالات سب اس میں موجود ہیں، تو پھر وہی معبود و مطلوب ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہم اس کے اور بس اسی کے عاجز و ناچیز بندے ہیں اور وہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ اکبر۔ ہم کسی طرح اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے اور اس کی عالی بارگاہ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ وہی ہماری مدد فرمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تسبیحات فاطمہ، مشہور حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کا کل کام کاج خود کرتی تھیں، حتیٰ کہ خود ہی پانی بھر کر لاتی اور خود ہی چکی پیستی تھیں۔ ایک دفعہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کاموں کے لیے انہیں کوئی خادم دے دیا جائے،
تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں خادم سے اچھی چیز بتلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بدر جہاں بہتر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ان کلمات کی فضیلت اور خاصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرے اور آخر میں ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کی سب خطائیں معاف ہو جائیں گی اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیا کرے تو قیامت میں کوئی شخص اس سے زیادہ ثواب کا سامان لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جس نے یہی عمل کیا ہو یا اس سے بھی زیادہ کیا ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا دو کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے، میزان عمل میں بہت بھاری اور اللہ کو بہت پیارے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگرچہ حضور علیہ السلام سے ذکر اللہ کے اور بھی بہت سے کلمے مروی، لیکن ہم نے جو چند کلمے اوپر نقل کیے ہیں اگر اللہ کا کوئی بندہ انہی کو یا ان میں سے بعض ہی کو اپنا ورد بنا لے تو کافی ہے۔ ذکر کے سلسلے میں ایک بات اور بھی خاص طور سے قابل لحاظ ہے، اور وہ یہ کہ جہاں تک آخرت کے اجر و ثواب کا تعلق ہے اس کے لیے کوئی خاص قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ کے جو بندے ذکر کا جو کلمہ بھی اخلاص سے اور ثواب کی نیت سے جس وقت اور جس مقدار میں پڑھیں گے انشاءاللہ وہ اس کے پورے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ لیکن حضرات مشائخ دل میں کسی خاص کیفیت کے پیدا کرنے کے لیے، مثلا اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کے لیے یا دل میں حضوری اور بیداری کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے یا کسی خاص روحانی اور قلبی مرض کے علاج کے لیے خاص طریقوں سے جو ذکر بتلاتے ہیں اس میں اس تعداد اور طریقے کی پابندی ضروری ہے جو وہ بتلائیں، کیونکہ جس مقصد سے وہ ذکر کیا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی موٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے الحمد شریف یا قرآن شریف کی کسی اور صورت کی تلاوت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ ایک دفعہ صبح کو تلاوت کر لے، ایک دفعہ دوپہر کو، ایک دفعہ ظہر کے وقت اور ایک دفعہ شام کو، اور اسی طرح 2-4 دفعہ رات میں۔ لیکن اگر وہ اس صورت کو حفظ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو مسلسل بلا کسی وقفے کے 20 دفعہ ایک ہی نشست میں پڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر وہ یاد نہیں کر سکے گا۔ بس فرق یہی ہے اس عام ذکر میں جو صرف ثواب کے لیے کیا جاتا ہے اور اس خاص ذکر میں جو حضرات مشائخ اہل سلوک کے لیے بطور علاج اور تدبیر کے تجویز کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ذکر کی ان قسموں کا فرق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے علمی اور فقہی الجھنیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ مختصر بات یہاں عرض کر دی گئی۔ جیسے کسی شیخ کے پاس کوئی شخص گیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو انہوں نے اپنے تجربے سے یہ بتا دیا کہ تم مثال کے طور پر بتا رہے ان اللہ مع الصابرین 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ کسی نے کہا کہ مجھے بھوک بہت لگتی ہے تو ان کے لیے کوئی ذکر بتا دیا۔ کسی نے کہا کہ مجھے نیند بہت آتی ہے، نماز چھوڑ جاتی ہے، ان کے لیے کوئی ذکر کسی خاص حالت میں پڑھنے کے لیے بتا دیا۔ مثلا تم 21 مرتبہ یہ پڑھو اور قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھو اور یوں بیٹھ کر کے پڑھو، تو یہ ان کا تجربہ ہے اور یہ ان کے تجربے سے علاجن ثابت ہو چکا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو بتا دیتے ہیں۔ باقی صاحب کتاب نے اس کی مثال سے وضاحت کر ہی دی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے اور اس ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس کا الف ایک حرف ہے اور لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن قرآن ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جو قرآن والے ہوں گے۔ آج کل کے بعض جدید تعلیم یافتہ حضرات کا خیال ہے اور وہ بڑے زور سے اس کی اشاعت کرتے ہیں کہ معنی مفہوم سمجھے بغیر قرآن شریف کی تلاوت بالکل فضول ہے۔ یہ بیچارے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح قانون یا اخلاق کی دوسری کتابیں ہوتی ہیں اسی طرح کی ایک کتاب قرآن شریف بھی ہے، اور جیسے کسی قانونی یا اخلاقی کتاب کو اس کتاب کے نہ سمجھنے والے کا پڑھنا بالکل فضول اور لایعنی فعل ہے، اسی طرح ان لوگوں کا تلاوت کرنا بھی ایک فعل عبث ہے جو قرآن کے معنی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ دوسری کتابوں سے مختلف اللہ کی اس مقدس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی کتاب ہے، اس لیے ادب و عظمت کے ساتھ اس کی صرف تلاوت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت و عبدیت کے تعلق کو ظاہر کرنے والا ایک عمل ہے، اس لیے یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد صرف سمجھنا ہی ہوتا
تو ایک ایک نماز میں 4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہ ہوتا۔ انہوں نے کتنی اچھی مثال دی، اگر قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد صرف سمجھنا ہی ہوتا تو ایک ایک نماز میں 4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہ ہوتا، کیونکہ معنی اور مطلب کے سمجھنے کے لیے تو ایک دفعہ کی تلاوت کافی ہوتی۔ اس طرح کی غلط فہمیاں دراصل ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو دنیا کے حاکموں کی طرح بس ایک حاکم سمجھتے ہیں اور اس کی شان محبوبیت و معبودیت سے ناآشنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان محبوبیت ہے اور یعنی بندوں کا اس کے ساتھ کس طریقے کا تعلق ہے، بندے اس سے کس طرح محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو شان معبودیت ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا الہ ہے، ہمارا بنانے والا ہے، جن کے سامنے اس کی یہ شان نہیں ہوتی ہے وہ بیچارے یہ سب اعتراضات کرتے ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ جنہوں نے صرف دماغ سے خدا کو جانا اور مانا ہے اور دل سے ماننا ابھی انہیں پوری طرح حاصل نہیں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ قرآن کا جو اصل مقصد یعنی ہدایت و نصیحت ہے وہ سمجھنے ہی پر موقوف۔ قرآن کا اصل جو مقصد ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، رہنمائی حاصل کی جائے، نصیحتیں حاصل کی جائیں، وہ سمجھنے ہی پر موقوف ہے، یعنی جب تک اس کو سمجھا نہیں جائے گا یہ سب چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اس لیے اس کو سمجھنا اور تدبر و تفکر کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا یہ سعادت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور سمجھ کر پڑھنا اور غور و فکر کر کے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنا یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے اور اونچا مقام ہے۔ یہی اس مسئلے میں نقطہ اعتدال اور قول حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ نقطہ اعتدال کہتے ہیں درمیانی راہ کو۔ ایک راستہ ان لوگوں نے اختیار کیا جنہوں نے کہہ دیا کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں، چھوڑ، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو بلا سمجھے ہی پڑھتے ہیں اور ایسے ہی پڑھتے رہیں گے ہم۔ یہ دوسری راستہ ہے، یہ دونوں راہیں غلط ہیں۔ نقطہ اعتدال اور درمیانی راستہ یہ ہے کہ اگر بلا سمجھے بھی تلاوت کی جائے گی تو اس کا ثواب ملے گا اور یہ مستقل ایک عبادت ہے، اور اگر کوئی اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو یہ اعلیٰ درجہ ہے، اس کی ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی اوپر ایک حدیث نقل کی گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اگرچہ بلا سمجھے ہو تب بھی اس سے ثواب ملتا ہے اور اس سے پڑھنے کا فائدہ ہے، اور یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم کے بارے میں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ اب الف لام میم یہ جو کلمہ ہے قرآن کریم کا جتنا بھی بڑا عالم ہو وہ ان کے معنی نہیں جانتا ہے، بلکہ کوئی بھی ان کے معنی نہیں جانتا ہے، کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں، حروف متشابہات میں سے ہیں، ان کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتائے۔ تو اب یہاں پر مثال ہی میں وہ آیت ذکر کی گئی ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں 10 نیکی ملے گی جس کے معنی کسی کو معلوم ہی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر معنی نہیں معلوم ہو اس کے بعد بھی ثواب انسان کو ملتا ہے۔ ذکر کے متعلق چند آخری باتیں۔ ذکر کرتے کرتے جن اللہ کے بندوں کے دل میں ذکر بس گیا ہے اور ان کی زندگی کا جزو بن گیا ہے، انہیں تو ذکر کے لیے کسی خاص پابندی اور اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم جیسے عوام اگر ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھانا اور ذکر کے برکات و ثمرات حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حالات کے لحاظ سے ذکر کی کچھ تعداد اور اس کا وقت مقرر کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ کلمات ذکر کے انتخاب میں کسی صاحب ذکر سے مشورہ کر لیں، یا مذکورہ بالا کلمات ذکر میں سے جس ذکر سے اپنی طبیعت کو زیادہ مناسب ہو اس کو مقرر کر لیں۔ جیسے پیچھے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ذکر کیا گیا، تیسرا کلمہ ذکر کیا گیا، پہلا کلمہ ذکر کیا گیا، تو جس کے پڑھنے میں طبیعت زیادہ مناسبت پکڑے اس کو اختیار کر لیں، اور ایک وقت متعین کر لیں، ایک تعداد متعین کر لیں کہ اتنی مرتبہ اس وقت پڑھنا ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی تلاوت کے لیے بھی وقت مقرر کر لیں، جہاں تک ممکن ہو جس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس کے معنی کا بھی دھیان رکھا جائے، اور اللہ کی عظمت اور محبت کے شعور کے ساتھ ذکر کیا جائے، اور اس پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس اور میرے ساتھ ہیں اور میرے ہر لفظ کو سن رہے ہیں۔ ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اس لیے وضو نہ ہونے کی حالت میں بھی بے تکلف ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اب کسی کو کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، کسی کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے تو اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ جس ثواب کا وعدہ ہے وہ پورا ملے گا، لیکن وضو کے ساتھ ذکر کی تاثیر اور نورانیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ ذکر کے تمام کلمات میں کلمہ تمجید، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بہت جامع ہے۔ اگر اس کو اپنا ورد بنا لیا جائے تو اس میں سب کچھ ہے، اور اپنے اکثر بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عام طالبین کو مستقل ورد کے لیے یہی کلمہ اور اس کے ساتھ استغفار اور درود شریف بتلاتے ہیں۔ استغفار اور درود شریف کا بیان ابھی ایک سبق کے بعد آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس کے ذکر سے ہمارے قلوب معمور اور ہماری زبانیں تر رہیں، یعنی ہمارے دل میں بھی اس کے ذکر کو جگہ ملے اور ہماری زبانیں بھی اس کے ذکر سے ہمیشہ تر رہیں، زبانیں چلتی رہیں، اور اس کے انوار و آثار اور برکات و ثمرات ہمیں نصیب ہوں۔ ہمارا شغل ہو راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہو محو خیال یار ہو جانا۔